مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، تھوڑی آواز بڑھاؤ۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور، صدق الله العظيم۔ رونق بزم علماء دین، مفتیان ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نارے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالمی زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد میزنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم میزنم۔ اللہ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، اور صرف ہمیں کو نہیں بلکہ یہ تمنا ہر عاشق کی ہوتی ہے۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں عاشق کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں،
حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں، بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ ابھی آپ نے اشعار کی دنیا میں حضور کی نعت سماعت کی، اور ہم بیان کی دنیا میں حضور کی نعت پیش کریں گے۔ ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، صرف ادھر ہی کی بات ہوگی جہاں سے ہم سب کو سب کچھ ملا ہے۔ ابھی اس مہینے میں اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ 4 ویلر اور اس کے بعد میں ٹرین پھر پلین کے ذریعے سے سفر کرنے کا اتفاق ہوا، دریا کی روانی اور پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ سب جگہوں پر اکثر دیکھا گیا، ملک ہند میں اس بار اس مہینے میں، باقی دوسرے ملکوں میں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ آقا کی آمد کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اپنے تو اپنے ایک دکان پہ جانے کا اتفاق ہوا، صاحب لے کر گئے کہ چلیے حضرت یہاں ناشتہ کر لیجئے، گاڑی سے آ رہا تھا، آج کی بات نہیں پرانی بات ہے۔ تو ہم نے کہا چلیے، جب وہاں دیکھا تو وہاں بھی جھنڈا لگا ہے میرے آقا کا۔ ہم نے کہا بھائی کیا نام ہے؟ تو کہا گنگا رام۔ ہم نے کہا گنگا رام ہو کر کے ہمارے حضور کی آمد کا جھنڈا؟ کہا وہی آئے ہیں تبھی انسان کو انسانیت کا سبق ملا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے انہیں، سمجھا ہے انہیں کہ وہ کیسی شان والے نبی تھے، وہ نہیں آتے تو انسان انسان نہیں ہوتا، یہ کہا اس نے۔ تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ نفرت پیدا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ محبت پیدا کرتے ہیں، اور ہم سب محبت والے ہیں، محبت ہی پیدا کریں۔ تو اسی ضمن میں عاشق نے کہا کہ سب حضور کی محبت میں نظر آئے۔ ہم لوگ تو ہی ہیں، اغیار بھی محبت کرتے ہیں، کچھ شرپسند جن کا کچھ بھی نہیں چلتا ہے اپنے چلانے کے لیے بھی حضور کا نام لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ ہم چل جائیں، چاہے وہ نفرت میں ہو چاہے محبت میں ہو، لیکن اپنے آپ کو چلانا ہے تو ان کو حضور کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی انداز سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی۔ تو اس ضمن میں عاشق نے کہا یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، ساری چیزیں حضور کی طرف ہیں۔ آپ پلینوں سے سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو پہاڑ کی بلندی پہ مکان بنائے ہیں وہاں بھی حضور کی آمد کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ اور کچھ مچھلیاں سمندروں میں پکڑتے ہیں، اونا پوربندر کے علاقوں پہ جائیے جہاں کشتیوں اور اسٹیمر کے ذریعے سے مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے، تو وہ سب اپنی کشتیوں کے اوپر حضور کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ تو یہی عاشق نے کہا کہ یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، سب ان کی لگن میں ہے مگن دیکھ ارے دیکھ۔ پھر شاعر نے آقا اعلیٰ حضرت سے صدقہ لیا شعر کہنے کا۔ کیا لیا؟ لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ سبحان اللہ۔
بولتے رہیے ماحول بن جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. خلیفہ حضور تاج الشریعہ. لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول اے جان چمن اپنا چمن دیکھ ارے دیکھ. سبحان اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ، زندہ باد. سیرت مصطفیٰ، زندہ باد. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر دلہن دیکھ ارے دیکھ. سبحان اللہ. اشعار بہت ہیں، بولتے رہیں سناتے رہیں تو وقت بات پوری نہ ہو، وقت پورا ہو جائے. اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا. اللہ نے نور کو پیدا کیا ساری کائنات میں. سب سے پہلی مخلوق 18,000 مخلوقات میں نور پاک مصطفیٰ ہے. اللہ نے اس نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو رب نے رکھا کہاں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنی قرب خاص میں رکھا، کیونکہ کوئی شے تھی ہی نہیں تو رکھنے کا کچھ معاملہ ہی نہ تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنی قرب خاص میں رکھا. پھر اس نور کو نسلاً بعد نسل، سلب در سلب، پشت در پشت، رحم در رحم منتقل کرتا رہا اور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں بھیجا. جیسے کہ اس سے پہلے والی تقریر جو 12ویں مجلس تھی 12 سال کی، اس میں میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد میں یہ 13ویں سال کی 13ویں مجلس ہے. اب اس کے بعد کی گفتگو پیش کرتا ہوں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہمارے حضور تشریف لائے تھے، تو کیسے کیسے اعجازات تھے، کیسے کیسے انعامات تھے، کیسے کیسے اکرامات تھے، وہ سب آپ سب نے سن رکھا ہے. آگے کی بات میں اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں کہ نبی محترم محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کائنات کے اندر جب تشریف لائے تو اپنی ماں حضرت آمنہ کے دودھ کو نوش فرمایا. اس کے بعد میں حضور نے اپنی ماں کی خادمہ سویبہ کے دودھ کو نوش فرمایا. پھر نبی محترم محتشم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ کو نوش فرمایا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں کے گھر تشریف فرما ہیں. بے شمار دایا مکے کی سرزمین پہ آتی ہیں اور بچوں کو لے کر کے چلی جاتی ہیں. کچھ دایا ایسی ہیں جو حضرت آمنہ کے گھر گئی اور پتہ یہ چلا کہ حضرت آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بغیر بچے کو دیکھے ہوئے دایا واپس چلی گئی. لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب جاتی ہیں تو آپ کو کوئی بچہ نہ ملا تھا. آپ پہنچی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور کہا آمنہ میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر کوئی تیرا لال ہے. کہا ہاں میرا بچہ ہے. کہا دے دے اپنے بیٹے کو دے دے، میں خدمت کروں گی، میرا بھلا ہو جائے گا. کہا جو سوچ کر کے آپ آئی ہو دایا، آپ کو انعام اکرام نہ ملے گا، زیادہ مال نہ ملے گا، کیونکہ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں انعام اور اکرام کی خواہش تو رکھتی ہے تو شاید یہ سب چیزیں تجھے ملیں گی نہیں. تو حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں وہ بی بی آمنہ کم سے کم اپنے لال کا دیدار تو کرا دے. جب حلیمہ سعدیہ حضور کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں
تو خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آرام فرما تھے، ان کے جسم اطہر پر نرم و نازک ریشم سے زیادہ نرم کپڑا موجود تھا۔ میں نے اس کو پلٹا تو جیسے ہی چادر ہٹائی چہرے مقدس سے تو وہ مسکرانے لگے۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں جب وہ مسکرائے تو میری قسمت مسکرانے لگی۔ میں نے گود میں لے لی اور لینے کے بعد میں دودھ پیش کیا تو انہوں نے سیدھے جانب کے پستان سے دودھ نوش فرما لیا۔ الٹے جانب میں نے پیش کی تو انہوں نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ آخر حضور نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ایک شیر خوار بھائی ان کے اور تھے جو حضرت حلیمہ کے شکم سے تھے، وہ حصہ ان کا تھا۔ نبی محترم محتشم نے اس دودھ کو نہ نوش فرمایا اور مجاز دے دیا کہ انصاف کرنے والے، حق دلانے والے، عدل کرنے والے ذات کا نام آمنہ کا لال ہے۔ ہمارے حضور کو لے کر کے جب حلیمہ سعدیہ چلتی ہے تو ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہیں، جس طرح کی آج ہم لوگ اپنے آقا کی میلاد کو سننے کے لیے یہاں اسکول کے گراؤنڈ میں جمع ہیں، ایسے ہی ایک میدان میں حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے اور آپ کے نبی کو لے کر کے میدان میں جب پہنچتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا، اے حلیمہ تو نے عقل کا کام نہیں کیا ہے، رات کی تاریکی میں اس بچے کو ان کے ماں کے پاس رہنے دیتی، صبح لے لیتی پھر ہم لوگ چلتے۔ تو حلیمہ سعدیہ یہ کہتی، میرے شوہر ان کی ماں نے مجھ سے جو باتیں ان کی ہیں کہ یہ پیدا ہوئے تو کیسی شان کے ساتھ پیدا ہوئے اور کیسا نور اور کیسا ظہور ہوا ہے، اگر وہ ساری باتیں ہیں واقعی حق ہیں تو یہاں اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں، ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ مکی شہزادے کے چہرے سے نور کا ظہور ہوا، پورا میدان منور و تابناک ہو گیا۔ رات کی تاریکی کے اندر حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، میرے شوہر جاؤ اونٹنی کے پاس جاؤ، دودھ لے کر کے آ جاؤ، دودھ نکالو۔ کہا، حلیمہ تجھے معلوم ہے کہ سواری کتنی کمزور ہے اور ہم آئے ہیں تو اتنی کمزور نحیف و ناتواں اونٹنی دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا پھر بھی آپ جائیے، یہ برکت والا بچہ ہے، یہ عظمت والا بچہ ہے، یہ آئے ہیں تو ان کی ماں نے کہا کہ کعبہ ان کی تعظیم کے لیے جھک گیا ہے، یہ آئے ہیں تو ان کی ماں نے بتایا کہ ہرے سوکھے پیڑ ہرے ہرے ہو گئے ہیں، یہ آئے ہیں تو ان کی ماں نے کہا کہ جو بیمار تھا وہ تندرست ہو گیا ہے، یہ آئے ہیں تو ان کی ماں نے کہا کہ ان کے آنے کے برکتوں سے قحط سالی کا ماحول ختم ہو گیا ہے، یہ آئے ہیں تو ان کی ماں نے بتایا ہے کہ ان کے گھر کے در کے سامنے فرشتے کھڑے ہو کر کے برجستہ یہ کہتے جا رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ تمام فضائل و بیانات کو اور تمامی خوبیوں کو بیان کرتی جا رہی ہے اور کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، ان کی ماں نے بڑی فضیلت ان کی بیان کی ہے، اگر وہ ساری باتیں صحیح ہیں تو آپ جائیے، برکت ہم کو بھی ملے گا۔ برتن لے کر کے اونٹنی کے پاس پہنچتے ہیں ان کے شوہر، اور جیسے ہی اونٹنی کے تھن کے پاس اپنے ہاتھ کو کرتے ہیں تو تھن کے اندر دودھ بھرا ہی بھرا نظر آتا ہے، برتن میں انہوں نے بھرا، لا کر کے خود بھی پیا، حلیمہ کو پلایا، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں، اے حلیمہ سعدیہ چین سے سو لے، صبح ہم کو نصیب کا بچہ مل گیا ہے، مقدر جگانے والا بچہ مل گیا ہے۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سب کے آقا کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، گویا کہ نبیوں کے نبی بیچ میں ہے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر آگے ہے اور حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھی بھی ہے۔ ایسے حالات کے اندر جیسے ہی اونٹنی کو انہوں نے بڑھایا ہے مگر اونٹنی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی ہے، کوشش کر رہے ہیں مگر اونٹنی آگے بڑھتی نہیں جا رہی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، میرے شوہر یہ کیا معاملہ ہو گیا، آخر اونٹنی آگے بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، گھبرا کیوں رہے ہیں، یہ تو برکت والا بچہ ہے مگر برکت والے بچے کی برکت نظر نہیں آ رہی ہے،
ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر یہ بولتے ہیں اے میری بیگم دیکھ تو غم کیوں کر رہی ہے اور فکر کیوں کر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر جب سواری آگے بڑھے گی نہیں تو ہم بچے کو لے کر کے بستی میں کیسے پہنچیں گی؟ تو حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے میرا دل یہ کہتا ہے اس بچے کو آپ سینے سے لگا کر کے اپنے سے آگے کرو۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے جیسے ہمارے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر کے آگے کیا ہے تو جو سواری پہلے چل نہیں رہی تھی اب چلنے سے رک نہیں رہی ہے، دوڑی دوڑی جا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اے میرے شوہر کچھ غور کیا آپ نے؟ کہا ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے، جب تک یہ میرے پیچھے تھے سواری چل نہیں رہی تھی، جب یہ مجھ سے آگے آ گئے ہیں اب سواری چلنے سے رک نہیں رہی ہے۔ تو کہا حلیمہ کیا تم سوچتی ہو؟ کہتی ہے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ آئے ہیں تو قوم کی سرداری کے لیے آئے ہیں، یہ آئے ہیں تو آگے رہنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ آئے ہیں تو بے سہاروں کا سہارا دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایسے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں جن کو جانور بھی پہچانتا ہے نبی ہے، زمین بھی پہچانتی ہے نبی ہے، آسمان بھی پہچانتا ہے نبی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ رب نے جو کچھ دیا ہے سب انہی کا صدقہ دیا ہے، انہی کا عطیہ دیا ہے۔ آدم کو آدمیت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، نوح کو شجاعت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، داؤد کو رحمیت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یوسف کو جمال ملا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یوسف کو جلال ملا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، عیسیٰ کو مسیحائی شان ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ہاشم کی پیشانی چمکی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، عبد المطلب کا جبین چمکا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، عبداللہ کا گھر چمکا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، آمنہ کا نام روشن ہوا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، حلیمہ کا آنگن مہکا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، چاند چمک رہا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، سورج روشن ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، سنیت کی شان کہتے ہیں، محبت کی پہچان کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد اللہ خان کہتے ہیں یا نبی اللہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تبھی تو برجستہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آسنا کے اعلیٰ حضرت میرے نبی کی قید و شان، بچہ بچہ ہے قربان، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ ہم اپنے نبی پیغمبر اسلام کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اپنے نبی کے لیے سب کچھ، سارا وجود اللہ نے انہی کے صدقے میں بنایا۔ تو حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے میں اس برکت والے بچے کو لے کر کے چل رہی، میرے شوہر کہتے ہیں اے حلیمہ بڑا برکت والا بچہ ہے، یہ سواری بڑی برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب جا رہی ہے، اور دایا جو پہلے نکل چکی تھی سواریاں لے کر، حلیمہ سعدیہ کی سواری جب تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تو ان دایا نے کہا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ تو نے راستے طے کر لیے؟ تو کہا نہیں نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ اس سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے حضور ہیں، اور جب کتابوں میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار کی سواری جب چلتی تھی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کوئی پیڑ کوئی پتھر کوئی کنکر ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان کی سواری کے جاتے ہی سلام اور درود نہ پڑھتا ہو، اور یہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ 12 پہاڑوں کو طے کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے اندر رات کی تاریکی میں جاتی ہے،
اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو حلیمہ سعدیہ نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی بھیڑ ان کے گھر پہ لگی ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اے لوگوں کیوں آئے ہو؟ تو حلیمہ سعدیہ پوچھنے پر لوگوں نے کہا حلیمہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ حلیمہ کس نے تم کو بھیجا؟ کہا ہم خواب میں دیکھ رہے کوئی کہہ رہا ہے بستی کے لوگوں اپنے نصیبے پر ناز کرو، تمہارے بستی کے اندر حلیمہ سعدیہ کے گھر مکی شہزادہ تشریف لا چکا ہے، جاؤ ان کا دیدار کر لو۔ جو حضور کو دیکھتا اتنا حسین چہرہ، اتنی موہنی شکل، اتنا پیارا حسین چہرہ اور گردن اور جسم اطہر رب نے اپنے حبیب کا بنا کر کے بھیجا، جو بھی دیکھتا انہی کا دیوانہ ہو جاتا تھا، انہی کا مستانہ ہو جاتا تھا۔ اور کتابوں میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر پہ تشریف فرما رہتی تھی۔ ایک دن عورتیں جمع ہوتی ہے اور جمع ہونے کے بعد میں کہتی حلیمہ قحط سالی کا دور چل رہا ہے، آکال پڑا ہے، غربت کا دور ہے، بستی کے لوگ اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر حلیمہ تو رات بھر اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے رکھتی ہے، کم سے کم غربت کے دور میں، آکال کے دور میں چراغ مت جلایا کر۔ کہا کہ دیکھو عورتوں میں تو رات میں چراغ جلاتی ہی نہیں ہوں۔ حلیمہ سعدیہ بہانہ مت کر، تو رات بھر چراغ جلاتی ہے۔ کہا کیسے تم لوگ کہتی ہو؟ کہا مکان کے روشن دان سے، مکان کی کھڑکیوں سے، مکان کے جنگلوں سے اور دریچوں سے روشنی کی شعاعیں بتاتی ہے کہ تو پوری رات چراغ جلا کر کے رکھتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہے، عورتیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور ساری عورتوں نے پلان بنایا کہ دیکھو رات میں روشنی آئی ہے، حلیمہ نے آج منع کر دیا ہے، لیکن دوسرے دن جب روشنی آئے تو ہم سب حلیمہ کے گھر رات ہی میں پہنچ جائیں گے اور پہنچنے کے بعد میں اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ حلیمہ سعدیہ کون سا چراغ جلاتی ہے۔ چنانچہ دوسری رات آتی ہے، عورتیں اسی انتظار میں تھی، جیسے ہی روشنی پھیل جاتی ہے ساری عورتیں جمع ہو جاتی حلیمہ سعدیہ کے گھر کے سامنے۔ حلیمہ سعدیہ کے مکان کا دروازہ بند ہے اور جیسے ہی کسی عورت نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی ہے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ اے عورت، اے حلیمہ جا کر کے دیکھ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، وہ ہم کو پریشان کرنے کے لیے رات میں آ گیا پیسہ مانگنے کی غرض سے۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے اپنی بیگم حلیمہ سعدیہ کو بھیجا۔ حلیمہ سعدیہ جب مکان کا دروازہ کھولتی ہے تو آپ کیا دیکھتی ہے؟ مکان کے دروازے کے سامنے بہت ساری عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بھیڑ کو دیکھ کر کے حلیمہ گھبرا جاتی ہے اور گھبرانے کے بعد میں کہا اے عورتوں کیوں آئی ہو؟ عورتوں نے کہا حلیمہ کل تو نے بہانے سے کام لیا تھا اور یہ کہا تھا رات میں چراغ تو جلاتی نہیں ہے، لیکن تو گھر کے باہر چل، دیکھ تیرے گھر کے باہر سے روشنی آتی ہے نہیں آتی ہے، کرن کی شعاعیں کس طرح آ رہی ہے، چراغ کی روشنی کی لہریں کس طرح بتا رہی ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر چراغ جلاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ پھر انکار کر دیتی ہے اور کہتی اے عورتوں میں چراغ جلاتی ہی نہیں ہوں۔ عورتوں نے کہا ہم تمہارے گھر کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے تمہارے گھر کے اندر کہاں چراغ جل رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ساری عورتوں کو میں آنے نہیں دوں گی، ہاں تم میں سے ایک سمجھدار عورت جو معمر ہو وہ آ کر کے میرے گھر کا جائزہ لے لے۔ چنانچہ ایک عورت کو چنا جاتا ہے، وہ عورت گھر کے اندر آتی ہے، روم کو دیکھتی ہے، روشنی تو ہے مگر چراغ جلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دالان میں جاتی ہے، دیکھتی روشنی تو ہے مگر چراغ جلتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہر جانب دیکھ لیا اس عورت نے مگر چراغ جلتا ہوا کہیں دکھائی نہ دیا، تو بردستہ وہ عورت بولتی ہے اے حلیمہ تو بتا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ واقعی تو نے اپنے گھر میں چراغ تو جلایا نہیں ہے مگر روشنی کی شعاعیں کہاں سے آتی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے اے عورتوں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ عورت اس روم کے اندر جاتی ہے جہاں بے سہاروں کے سہارا آرام فرما تھے، جہاں ہمارے اور آپ کے نبی آرام فرما تھے۔ فوراً حلیمہ سعدیہ اس عورت کو لے کر کے جاتی ہے اور جانے کے بعد میں کپڑے کو ہٹاتی ہے اور کہتی ہے اے عورت سن لے
یہ ذات ایسی ذات ہے، یہ چہرہ ایسا منور چہرہ ہے کہ جب سے یہ چہرہ میرے گھر کے اندر آیا ہے، میرا رب اتنا فضل فرماتا ہے کہ چراغ جلاتی نہیں ہو، مگر اس فضل کی اس چہرے کی برکت سے کائنات کا تاجدار، کائنات کا خالق و مالک ہمارے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی بھیج دیتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، انیس کائنات فخر موجودات ہیں۔ چنانچہ وہی حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، میں نے مکی شہزادے کو جب تک وہ ہمارے گھر تھے کبھی میں نے نہلایا نہیں ہے، کبھی ہم نے کپڑے نہیں پہنائے ہیں۔ اے حلیمہ سعدیہ، ان کو کون نہلاتا تھا، ان کو کون کپڑے پہناتا تھا؟ تو حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، ان کو کپڑا پہنانے کی نوبت جب آتی، نہلانے کی نوبت جب آتی تو جنت کی حوریں آسمان سے آتی تھی اور آنے کے بعد میں ان کو آب کوثر کے پانی سے نہلاتی بھی تھی اور جنتی کپڑا پہنا بھی دیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے۔ آقا کائنات فخر موجودات سے محبت اور پیار کرنے والوں، نبی محترم محتشم کی عظمتوں کو سننے والوں، یہ انیس کائنات فخر موجودات ہیں جن کے بچپن کا عالم یہ ہے، اور وہی حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے کہ آمنہ کے لال تشریف فرما ہے۔ اگر کوئی بیمار آتا تو حلیمہ سعدیہ نبی دو جہاں کے پیر کے دھون کو برتن میں اتارتی تھی اور کہتی تھی، لے جاؤ پیر کا دھون اپنے بیمار کو پلا دو۔ جب وہ پیر کا دھون پلایا جاتا تو اس بیمار جو لا علاج ہوتا اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ بات پورے بستیوں میں عام ہو گئی اور لوگوں کی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے مکان کے دروازے کے سامنے ایک حوض تیار کروا دیا اور اس حوض کے اندر نبی محترم کے پیر اطہر کے دھون کو ڈال دیا۔ اب کوئی بیمار آتا تو حلیمہ کہتی، یہیں سے پانی بھرو، خود بھی پیو اور اپنے مریضوں کو پلاؤ۔ لوگ لے کر کے جاتے تھے، پیاس بجھاتے بھی تھے، بیماری سے شفا بھی پاتے تھے۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت سنیت کی شان خاموش نہ رہ سکے، محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں اور عاشقوں کو کہہ کر کے بتاتے ہیں، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ نبی محترم ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات یہ نبی محترم محتشم ہے جن کے بچپن کے حالات اور ان کے اعجازات و معجزات کو سماعت کرتے جا رہے ہیں۔ وہی پیاری حلیمہ سعدیہ ہے کہ کہتی یہ ہے کہ میں گھر کے اندر کام کچھ کر رہی تھی، میں نے مکی شہزادے کو جھولے کے اوپر لٹا رکھا تھا، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، مکی شہزادہ کبھی اپنے ہاتھ کو سرہانے کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ کو پائٹی کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں گھماتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، میں حیران تھی آخر یہ مکی بچہ کر کیا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو کبھی سرہانے لے جاتا ہے، کبھی پائٹی کی جانب لے جاتا ہے، کبھی دائیں بائیں لے جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، اس وقت میری خوشی بڑھ جاتی ہے جب میں نے یہ دیکھی کہ مکی شہزادے نے اپنے ہاتھ کو سرہانے کیا ہے تو آسمان کا چاند سرہانے کی جانب آ گیا ہے، مکی شہزادے نے اپنے ہاتھ کو پائٹی کی جانب کیا ہے تو آسمان کا چاند پائٹی کی جانب آ گیا ہے، مکی شہزادے نے اپنے ہاتھ کو دائیں بائیں گھمایا ہے تو آسمان کا چاند دائیں بائیں گھوم گیا ہے۔ بریلی کے تاجدار اسی منظر کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آج ہمارے بچے کے کھیلنے کے لیے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ۔ آج ہمارے بچوں کے کھیلنے کے لیے لکڑی کا کھلونا، پلاسٹک کا کھلونا، کپڑوں کا کھلونا ہوتا ہے، مگر اللہ کے نے اپنے حبیب کے دل بہلانے کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے، اے لوگوں یہ ایسے نبی ہیں جن کے اشارے پر چاند بھی چلے گا، جن کے اشارے پر سورج بھی چلے گا، جن کے اشارے پر زمین بھی کام کرے گی، جن کے اشارے پر گگن اور چمن بھی چلتے رہیں گے۔ یہ مصطفیٰ ایسی شان لے
کر کے آ رہے ہیں، ایسی آن لے کر کے آ رہے ہیں کہ جب تک حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور وہاں سے چلنے کے بعد میں مکے کی سرزمین پر آئے ہیں مصطفیٰ، تو عبداللہ کا گھر ہے، دنیا سے وہ تو جا چکے ہیں مگر پرورش کون کرتے ہیں ظاہری طور پر آمنہ کے لال کی، جنہیں دنیا حضرت عبد المطلب کہتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا پوتا اتنا کمال والا، اتنی خوبیوں والا کہ جب جب یہ گھر میں آتے تھے مہک ہی مہک پیدا ہو جایا کرتی تھی، خوشبو ہی خوشبو آ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد میں جناب ابو طالب نے نبی محترم محتشم کی خدمت کی ہے، اور خدمت کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ ایسا برکت والا بچہ میں نے دیکھا نہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں دسترخوان لگتا تھا، کھانے میرے گھر میں کم ہوتے تھے، بچے میرے ادھر ادھر کے جمع ہو جاتے، میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہیں بلا لیتا کھانا شروع نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا بچے کہتے کہ ابو کھانا کھا لیا جائے، میں دسترخوان پہ کھانا لگوا کر کے لوگوں کو کہہ دیتا کھا لو، سارے بچے کھاتے، جب میرا بھتیجا دسترخوان پر نہ ہوتا کھانا کم ہو جاتا، اور جب وہ دسترخوان پر ہوتے کھانا بچ جایا کرتا تھا۔ ایسا برکت والا، ایسا نگہت والا آمنہ کا لال ہم سب کا سرکار ہے۔